بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پورے ملک میں اس وقت ایک بحث چل نکلی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اسلام آباد میں بیکری پر جو کچھ ہوا کیا وہ درست تھا، اور کیا ان کی فیملی کے موجودگی میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا۔ بہت بڑی جو اکثریت ہے سوشل میڈیا پر، وہ تو اس سے مطمئن نظر آتی ہے۔ اب تھوڑا سا میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اور پہلے تو یہ واقعہ جو تھا وہ 1 مہینے پرانا یہ واقعہ ہے، جب گئے قاضی فائز عیسیٰ اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد میں ایک بیکری پر، اور وہاں پر اس نوجوان نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ قاضی فائز عیسیٰ ہیں؟ تو ان کی وائف نے کہا ہاں جی یہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ لعنت ہو آپ پر۔ تو قاضی فائز عیسیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا یہ کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی بیوی نے کہ جناب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پر لعنت ہو۔ اس کے بعد پھر وہاں پر پولیس والے بھی پہنچے، ایجنسیوں والے بھی پہنچے، وہ جو بچہ تھا اس کی اور اس کی فیملی کو مبینہ طور پر اٹھا لیا گیا، بتایا جاتا ہے بیکری کو بھی سیز کر دیا گیا، لیکن یہ نیشنل میڈیا پہ خبر نہیں آنے دی گئی، نہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ خبر آئی، اور نہ ہی اس کی تفصیلات سوشل میڈیا پر آئیں۔ ہمیں بھی پتہ چلا، میں نے بہت کوشش کی ادھر ادھر سے چیزیں پکڑنے کی، لینے کی، لیکن پتہ چلا کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ جو ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ان کے پاس ہے، اور جو کچھ بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ انہی کی طرف سے ہو رہی ہے، اور جو اس بیکری پر جو لوگ تھے وہ بھی اس واقعے پر کوئی زیادہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب میں پڑھ رہا تھا 1 مہینہ ہو گیا اس واقعے کو، پھر ہمارے دوست ایک ہمارے ساتھی احتشام عباسی صاحب نے کہا کہ وہ ایک ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو لوگ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں وہ آپ دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے لیک ہونے سے پہلے ایک آڈیو مطیع اللہ جان صاحب نے بھی لیک کی، ایک جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے اس کے بورڈ آف ٹرسٹی کی میٹنگ، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک ایسی گفتگو کر رہے ہیں، بے سر و پا گفتگو ہے، اور دھمکیاں دے رہے ہیں، زبان غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وہاں پر صرف ایک ٹرسٹی، ایک یعنی ممبر کے طور پر شریک تھے، لیکن پوری جو کمیٹی ہے اس پر حاوی ہونے کی کوشش کی انہوں نے۔ وہ آڈیو بھی مطیع اللہ جان صاحب نے لیک کی۔ تو ایک قاضی صاحب کی جو شخصیت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں لوگ غلط فہمی کا شکار تھے کہ بڑے کوئی اصول پسند آدمی ہیں، بڑے کوئی قانون پر چلنے والے آدمی ہیں، لیکن پتہ چلا کہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پھر حسنات صاحب نے یہ بات بتائی کہ آئی ایس آئی کو بلیک میل کرنے کا فیصلہ کیا قاضی فائز عیسیٰ نے۔ ان کے وکلاء نے یہ بتایا کہ آپ مقدمہ ہار چکے ہیں، جب ریفرنس ان کے خلاف پیش ہوا تھا کہ اب آپ صرف سکینڈلائز کر کے ہی بچ سکتے ہیں، تو پھر آئی ایس آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کی بنیاد پر پھر ان کے ساتھ کوئی ڈیل وغیرہ ہوئی نہیں ہوئی جو بھی ہے۔ تو یہ ایک چیزیں تسلسل سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آ رہی ہیں، تو ٹائمنگ اس کی بڑی اہم ہے۔ 1 مہینہ پورا یہ ویڈیو غائب رہی، جن کے پاس ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پاکستان کے لوگ کہ کس کے پاس چیزیں ہیں۔ پھر باقاعدہ احتشام نے اعلان کیا کہ آج ایسی کی تیسی کر دوں گا میں قاضی فائز عیسیٰ کی، اور ایک ایسی ویڈیو میں آ رہی ہے۔ وہ ویڈیو بھی آئی، اور وہ اس میں وہ جو واقعہ پاکستانیوں سے چھپا ہوا تھا وہ سامنے آ گیا۔ اب اکثریت جو پاکستانیوں کی ہے وہ کہتی ہے کہ قاضی کے ساتھ جو ہوا درست ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اس لڑکے نے صرف یہ کیوں کہا کہ آپ پر لعنت ہو، اس کو باقاعدہ عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے تھا۔ بہت سارے جو لوگ ہیں، کچھ دانشور جن میں شامل ہیں، میں دیکھ رہا تھا مطیع اللہ جان صاحب کو، میں نے صدیق جان صاحب کو بھی پڑھا، اور بھی کچھ لوگوں کی نظر سے تحریریں گزری میری کہ جناب ان کی فیملی کے سامنے جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ بڑا قابل اعتراض تھا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ کچھ نے تو یہ کہا کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کو سزا دی جائے۔ اب اگر عام حالات ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی تو کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی اس طرح نہیں ہونی چاہیے، فیملی اگر ساتھ ہو تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ جو کچھ قاضی صاحب کے ساتھ ہوا، مبارک ثانی کا کیس بھی آپ کو پتہ ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس کا فیصلہ آیا، اور جس میں علماء بھی گئے، اور وہ ایک فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے
تھا، پھر جو مبارک ثانی کیس ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جو احمدی حضرات اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر جو وہ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے تھا. تو ایک لوگوں کے جذبات بھی تھے اس حوالے سے، اور آج بھی جذبات ہیں اور آنے والے وقت میں بھی رہیں گے جذبات. یہ ایک ایشو ایسا ہے، یہ ان دنوں کی یہ ساری بات ہے. لیکن ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے بنیادی، کہ جو پاکستان کے اندر ساری جو خواتین ہیں ہماری، وہ کسی نہ کسی کی ماں بہن ہیں، اور جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ان کے خیالات مختلف ہیں، لیکن ان کو ان کے خیالات سیاسی نظریات کی وجہ سے آپ سزا نہیں سنا سکتے. کیا ہوا پچھلے 2 سال میں؟ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کس طرح خواتین کو گھروں میں گھس کر بے عزت کیا گیا، ان کے کپڑے تک پھاڑے گئے. جمشید دستی کیا بولتا رہا. پھر اس کے بعد لوگ اغوا ہوئے، بچے اغوا ہوئے، کئیوں کو مل گئے واپس آ گئے، کئی آج تک واپس نہیں آئے. وہ جو شاعر ہے فرہاد، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اور بہت سارے لوگ ہیں، میں آپ کو ان کا نام لے سکتا ہوں، جو اغوا ہوئے، جن کو ننگا کیا گیا، جن کو مارا پیٹا گیا. ہمارا ساتھی ارشد شریف شہید ہو گیا. پاکستان سراپا احتجاج ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں، ان کے ذمے یہ کام تھا. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ وداؤٹ اینی ڈیلے کمپلیٹ جسٹس آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل چیز آپ کو روک نہیں سکتی. انہوں نے آنکھیں بند کر لیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. پاکستان کی عورتوں کو بے عزت کیا گیا. پاکستان کے بچوں کے سامنے ان کی ماؤں کو ان کے والدین کو گھسیٹا گیا، مارا پیٹا گیا. میاں آباد فاروق ابھی بھی کہاں پر ہیں؟ ان کا بچہ جس طرح ہوا اس کے ساتھ، اور پھر جیسے جنازے ہوئے، لوگ چھپے ہوئے ہیں. تو قاضی صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھتے. وہ تو نواز شریف کو اور مریم نواز کو راضی کرنے کے لیے پاکستان کا آئین بیچنے کے لیے تیار تھے. ہی واز ہینڈ اینڈ گلوز ود ایجنسیز آف پاکستان ٹو بیٹ دا شٹ آؤٹ آف پاکستانی پیپل. ایسا ہی ہے نہیں؟ کس طریقے سے انہوں نے ڈاکٹر سمینہ کے ساتھ، جو ریکٹر تھی اسلامک یونیورسٹی کی، ان کے ساتھ گفتگو کی. کس گھر کی میں آپ کو کہانی سناؤں کہ خواتین کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا. میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا ان کی عزت، ان گھروں کی جو بے عزت ہوئے، جن کی بیٹیاں بے عزت ہوئیں، جن کی ماؤں کے ساتھ یہ ہوا، جن نوجوانوں کے ساتھ یہ ہوا، بزرگوں بوڑھوں کو ننگا کر کے مارا گیا ان کی سیاسی ایفیلیشن کی وجہ سے، قاضی صاحب نے جس کو ٹالریٹ ہونے دیا، کیا وہ درست تھا؟ مجھے بتائیے کیا قصور ہے بشرا بی بی کا؟ صرف یہ کہ وہ عمران خان کی وائف ہیں. ایک مقدمہ عمران خان کے خلاف نہیں یہ کرپشن کا لا سکے، سب جعلی مقدمے. آپ مجھے بتائیے عدت میں نکاح کا کیس، جس طریقے سے کردار کشی کی گئی، کیا قاضی صاحب کو یہ زیب دیتا تھا وہ یہ کرواتے؟ ہی واز چیف جسٹس آف پاکستان. جس طریقے سے ٹریبیونلز کے فیصلے، تو جو ان کا ذمہ کام تھا، انہوں نے اس کو سب کچھ لا کے اس کو ایک سائیڈ پہ اپنے فرائض کو بھول کے، یعنی جعل ساز جو پاکستان کی لوگ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، ان کو حکومت دے دی. آج تک کیسز نہیں چلائے، 9 مئی کی تحقیقات نہیں کروائیں، جھوٹے مقدمے لوگوں کو سال سے آج تک لوگ فوجی عدالتوں میں ان کے مقدمے ہیں اور وہ فوج کی قید میں ہے. کیوں؟ کون سا آئین یہ کہتا ہے کہ وہ ان کی قید میں رہیں؟ تو قاضی صاحب کی حمایت میں جو چیزیں آ رہی ہیں، شاید عام حالات ہوتے تو ہم سب یہی کہتے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ اس قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے جو آپ کی ذمہ داری ہے، تو پھر یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کے ساتھ فرشتوں والا سلوک کیا جائے اور چند لوگوں کے ساتھ عوام اور چند لوگوں کے ساتھ گھٹیا عوام. کوئی بھی وائلنس کو اوکے نہیں کرتا، میں بھی اوکے نہیں کرتا، آپ بھی اوکے نہیں کرتے، کوئی اپروو نہیں کرتا، کوئی وائلنس کا کسی کے ساتھ زیادتی کا حمایتی نہیں ہے. لیکن جب ایک آدمی قانون توڑ رہا ہے، بار بار اپنے فرائض کو ختم کر رہا ہے، نہیں سر انجام دے رہا، خود چیف جسٹس ایک آئینی بننے کے لیے آئینی عدالت بنوا رہا ہے، جھوٹ کی کارروائیوں میں شریک ہے، تو اس کے ساتھ مجھے بتائیے کیا سلوک کریں گے آپ؟ اچھا جی، اب اس کی فیملی آ گئی ہے، اس کو کچھ نہ کہیں. اور فیملی بھی وہ ہے جو ایکٹیو ہے پوری طرح. سرینہ عیسیٰ نے جو عمران خان کو گالیاں دی ہیں، شاید وہی سب کچھ نفرت جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ہے. اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا، وہ خاتون ہے. اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد.